تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ نہیں پایا، ہم نے سب کچھ ویسے کا ویسا رہنے دیا، کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی۔ وہ میں نے جو علی والا لطیفہ سنایا تھا نا، اس کو یاد رکھتے رہیے گا، میں نے ایسے بلا وجہ نہیں سنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ کہتے ہیں کہ مومنوں پر اللہ کا احسان ہے۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی نعمت کو اللہ نے اپنا احسان قرار نہیں دیا۔ جو احسان قرار دیا ہے تو یہ ہے کہ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے تمہارے اندر سے ہی ایک رسول تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو آقا کریم کی آمد، آقا کریم کا مبعوث کیا جانا، یہ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے۔ اور اس احسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے کے لیے آئے تھے کہ وہ تمہیں آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کی تلاوت سناتا ہے۔ اور تلاوت یہ نہیں ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، تلاوت وہ ہے جب یہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چونکہ طوطے مینا کی طرح ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا مفہوم نہیں آتا، اس لیے نہ کبھی ہمارے آنسو آنکھوں سے آتے ہیں، نہ کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہم نے کبھی جنت کی بشارتوں کی حلاوت محسوس کی ہے، نہ ہم نے دوزخ کی وعید پہ کبھی خوف زدگی محسوس کی ہے۔ ہمارے تو ماحول یہ ہے کہ مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہ دوزخ کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہوتا ہے اور سامعین سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جہاں استغفر اللہ کہنا ہے وہاں سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو ہم تلاوت جو کہا نا، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چلے، جو منہ سے پڑھ لیا ہے، زبان سے کہہ دیا ہے، تمہاری زندگی اس کے پیچھے چلے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، یہ جو قرآن ہمیں جس ترتیب سے ملتا ہے، ایک مصحف کی صورت میں ملتا ہے، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اس کی تدوین ہوئی، اور جس کمیٹی نے اس کی تدوین کی، اس کے ایک ممبر تھے، 3 رکنی کمیٹی تھی، اس میں ایک عبداللہ بن مسعود تھے۔ یہ جو آج قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، اس کو مصحف کی صورت میں ڈھالنے کا کام جو تھا، اس کی ترتیب رہی، اور جو صورتوں کی ترتیب ہمیں نظر آتی ہے، پاروں کی تقسیم بعد میں ہوئی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمات جلیلہ میں سے ایک خدمت ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے سورہ بقرہ 7 سال میں مکمل، 2.25 پاروں کی صورت ہے، ہم 1.5-2 گھنٹوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے حفاظ تو بعض اوقات یعنی وہ الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں اور آخر تک 1 گھنٹے میں بھی پورا کر لیتے ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے 7 سال میں مکمل کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت 7 سال کہاں؟ ایک آیت پڑھتا تھا، اپنے یہ 5.5 فٹ کے بدن پہ نافذ کرتا تھا، پھر آگے بڑھتا۔ یزکیہم، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جو ہمارے لیے مومنوں پر اللہ کا احسان ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پاک کرتے ہیں، ہمارا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور آقا کریم نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اور ایک سنت، ایک قرآن اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ظاہر ہے قولی سنت ہے، اور
جسے ہم سنت کہتے ہیں، وہ عملی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند تعلیمات کا میں تذکرہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کرنا چاہوں گا۔ میں بار بار گھڑی کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی بات کو چاہتا ہوں کہ مکمل کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایمان کے کئی شعبے ہیں، سب سے اہم جو شعبہ ہے، جو ایمان کی جڑ ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی جڑ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی مرضی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کا قانون نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ نہ میرے کسی بڑے کا حکم چلے گا، نہ میری کسی برادری کی مرضی چلے گی، نہ میں اپنے نفس کی غلامی میں مبتلا ہو کر ایک رب کی عبادت سے انکار کروں گا۔ اور کہا کہ اس درخت کی جو آخری شاخ ہے، یہ دو انتہائیں، اس درخت کی آخری شاخ یہ ہے کہ تم راستے میں سے جو راہ چلنے والے کو کوئی اذیت دینے والی چیز ہے، اب وہ راستے میں سے ہٹا دو۔ جیسے کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی جھاڑی پڑی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، تو یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ حیا بھی ایمان کا جزو ہے۔ کہا یہ لباس کی صفائی، یہ جسم کی صفائی، یہ نصف ایمان ہے۔ میں کبھی اپنے محلوں کو دیکھتا ہوں، اپنی گلیوں کو اور اپنی آبادیوں کو دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ ہم گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر گلی میں پھینک دیتے ہیں، دکان کا کوڑا کرکٹ نکال کر سڑک پر ڈال دیتے ہیں، ہمارا سیوریج کا نظام ہماری گندگیوں اور غلاظتوں کی وجہ سے چوک ہو چکا ہے۔ اسلام ایسا منظر نہیں پیش کرتا۔ میں نے دنیا کے مختلف ملکوں کو دیکھا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے ویسے تو ظاہر اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن جو سب سے آلودہ ملک ہے وہ ہمارا ملک پاکستان۔ ہمارا نصف ایمان ہے صفائی، اور ہمارا معاشرہ میں مسلمان ملک ہے، یہ ترکی جو ہے۔ ایک دن میں وہاں پہ جا رہا تھا، یہ آیا صوفیہ جو جہاں پہ ابھی بعد میں دوبارہ مسجد بنائی ہے رجب طیب اردگان نے، اس کے باہر میں چل رہا تھا، یکا یک میرے آگے ایک نوجوان پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس نے ایک بیگ لٹکایا ہوا تھا، چلتے چلتے زمین کی طرف جھکا۔ مجھے تعجب ہوا کہ خیریت ہو، مطلب لگتا ہے کہ پریشانی نہ ہو رہی ہو، لیکن زمین کی طرف جھکتے ہوئے اس نے خالی بوتل، پیٹ بوتل کی پانی والی جو ہوتی ہے، یہ اٹھا کے آگے بڑھ گیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ شاید اسے بوتل کی ضرورت ہوگی، لیکن تھوڑی آگے جا کے اس نے ڈسٹ بن، جو ویسٹ بن ہے جہاں کے اندر وہ بوتلیں ڈالی جا رہی تھی، اس کے اندر اس نے خالی بوتل کو ڈال دیا۔ یہ قوموں کا ایک کلچر ہے۔ یہ پاکستانی مسلمان، ہم تو کیلا کھا کے اس کا چھلکا بھی سڑک کے عین بیچ میں پھینک، فائدہ تو خیر ڈاکٹروں کو آتا ہے، کوئی سلپ ہوتا ہے اور فریکچر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن میں ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے محفوظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ 40-50 سال پہلے جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے اندازہ ہے، کلچر تھا، گھر میں کھانا بنتا تو ہمسایوں کے ہاں بھیجا جاتا تھا، لازماً بھیجا جاتا تھا۔
خاص طور پر جس دن آج کے زمانے کی طرح روز گوشت نہیں پکتا تھا، جو بڑی عمر کے دوست ہیں، میری عمر سے یا بڑے ہیں، روز گوشت نہیں پکتا تھا، لیکن اگر ہفتے عشرے میں مہینے میں جب پکتا تھا تو اکیلے نہیں کھاتے تھے، تھوڑا شوربہ، تھوڑی ایک آدھ بوٹی، ایک آدھ آلو، وہ ہم سایوں گھر بھیجا جاتا۔ لیکن آج یہ کلچر ختم ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ آج معاشی بحران ہے، کبھی چینی مہنگی، کبھی آٹا مہنگا، کبھی آٹا شارٹ ہے، کبھی چینی شارٹ ہے، کبھی کوئی اور کموڈیٹی شارٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس غرض سے غلہ روک لے 40 دن تک، مہنگا ہوگا تو بیچوں گا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا وہ اگر 40 دن بعد غلہ خیرات بھی کر دے تو اللہ اسے قبول ہے۔ کہا جو جسم حرام سے پلتا ہے، جس کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا، اس کی عبادت ہے۔ حج کتنا مقدس سفر ہے، لمبا اور مشقت والا سفر ہے۔ حدیث رسول کا مفہوم ہے، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے پاؤں، اس کے بال، اس کا لباس گرد آلود ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، لیکن اس کی کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، لیکن اس کی دعائیں اس کے منہ پر دے دی جاتی ہیں، پلٹا دی جاتی ہیں کہ نہ اس کا پہننا حلال کا ہے، نہ اس کا رزق حلال ہے۔ ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بس آخری بات چونکہ اذانیں ہونا شروع ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے سچ بولنے کی ضمانت دے دو، جھوٹ نہ بولو اور سچ بولنے کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم امانتوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم بدکاری سے بچنے کی ضمانت دے دو، بد نگاہی سے بچنے کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کہا کہ تم ظلم سے بچنے کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ظلم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق زندگی کے فیصلے نہیں کرتے، قدم قدم پر وہ زندگی کے فیصلے میری کتاب کے مطابق نہیں کرتے، وہ ظالم ہے۔ میری انفرادی زندگی کیسی ہو، میری اجتماعی زندگی کیسی ہو، میری معاشرتی زندگی کیسی ہو، میری عدالت کیسی ہو، میرا تعلیمی نظام کیسا ہو، میری ثقافت کیسی ہو، میری تہذیب کیسی ہو، میری سیاست کیسی ہو، میری پارلیمنٹ کیسی ہو، میرے ایوان ہے سیاست کیسے ہوں، یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہیں یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ وَمَن مَشَىٰ مَعَ ظَالِمٍ لِيُكَوِّيَهُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، کہ جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا، ظالم کی تعریف میں نے سنا دی آپ کو، ظالم سے بچنے والے کے لیے جنت کی ضمانت میرے آقا نے دے دی آپ کو۔ اور ظالم کا ساتھ دینے کا انجام کیا ہے کہ جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا تاکہ اسے قوت پہنچائے اور اسے معلوم تھا کہ یہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کریم کہہ رہے ہیں۔ اور ظالم خاص طور پر جو میرے ملک کا سیاسی نظام ہے، اس کے اندر ہم جانتے ہوئے
بوجھتے ہوئے، علم ہوتے ہوئے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ رستہ گیر ہے، یہ چوروں کا سرپرست ہے، یہ مافیا کا سرپرست ہے۔ ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، ہماری برادریوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہوتے ہیں کہ کس کماش کے لوگ ہیں، لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تو ہماری کتنی ہی مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق کا حق چھیننے والے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناانصافی کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے ووٹ کی پرچی سے ان کو طاقت دیتے ہیں، ان کو قوت عطا کرتے ہیں۔ فقد خرج من الاسلام، میں اب اس کا دوبارہ ترجمہ نہیں کروں گا، میں دل نہیں توڑنا چاہتا، لیکن یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ میرے آقا کریم کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور صدق دل سے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت چٹھا صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لے کے آئیں۔